میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، تب میں نے خداوند سے دعا کی، کیا ہے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں کلام زندگی۔ خدا نے آپ کو زندگی بخشی ہے، مجھ پر رحم کیا ہے، تو ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کر خدا کی مہربانیوں کے لیے شکر کر سکتا ہوں۔ آپ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، آپ سب کے لیے۔ آپ میں سے بہت ایسے بھائی بہن ہیں جو بہت دیر سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی پہلی دفعہ دیکھتا ہو۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آپ کی زندگی میں اس کی محبت کی بارش ہو۔ یہ بڑا مشکل کا وقت ہے، دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، لیکن خدا وہی ہے، وہ جانتا رحم کرنا، اس کو معلوم ہے آپ کے بارے میں، وہی آپ کو اطمینان اور خوشی اور چین عطا کرے گا، ضرور کرے گا۔ خداوند کے بندو، پیارے بھائی بہنوں، ہر انسان اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے، سچ ہے نا؟ ڈھونڈتا ہے خوشی، کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے تو خوشی کے سامان پیدا کرتا ہے، اپنے لیے خوش رہتا ہے۔ اور زندگی میں خوشی کے موقع آتے ہیں، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، تو خدا آپ کو خوشی دے۔ ہو سکتا آج کسی کا جنم دن ہے، ہو سکتا کسی کے ہاں بڑی دیر کے بعد آج بیٹا پیدا ہوا، ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب نکال لیتے ہیں ہم خوش ہونے کا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خوشی مناتے ہیں۔
خدا آپ کے گھر میں خوشی بخشے۔ پھر تہوار ہوتے ہیں، ہر تہوار میں خوشی منائی جاتی ہے، گھر سجائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں کچھ نہ کچھ بھیجا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اپنے گھر، خوشی منائی جاتی ہے، اور اس کا تعلق کسی ایک شخص سے ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے اپنے بزرگوں کو یاد کرنا، بہت اچھی بات ہے، اور ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منانا چاہیے۔ ہر تہوار کے لیے شکر ہو، ہر اچھے شخص کے لیے جو آئے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ان کے بارے میں یاد آتی ہیں، ان سب کو میرا سلام، سب کے لیے شکر کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ یہ ان دنوں میں ایک اور خوشی ہے، اس کو بڑا دن کہتے ہیں، بڑے دن کی خوشی انگریزی میں کہتے ہیں کرسمس۔ یہ بھی ایک بڑا بھاری سبب ہے، تمام دنیا میں اس بات کے لیے خوشی منائی جاتی ہے کہ کرسمس ہے۔ بہت لوگ ہیں جن کو معلوم ہے اس کا سبب کیا ہے، بہت ایسے بھی ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کچھ ان کو معلوم ہے اس کا خدا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس تہوار سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کا۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ یہ خوشی ہے کس بات کی جو تمام دنیا میں منائی جاتی ہے۔ آپ عنوان دیکھیں گے اس مضمون کا ہے پک اپ یور گفٹ، اپنا انعام لے لو۔ ان دنوں میں انعام دیے جاتے ہیں، بیگز ہوتے ہیں، اس میں ایک نہیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی دیکھ کے، اچھا یہ بھی ہے اس میں، اوہ ہو یہ تو میری بڑی ضرورت کی چیز دے دی۔ غریب لوگ بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ غربت میری بڑی پرانی دوست رہی ہے مفلسی میں مجھے خداوند نے پڑھایا ہے، غربت میرا مدرسہ رہا ہے، غریبی، تنگ حالی، پریشانی، خوف، اکیلا پن، یہ کلاسز میری رہی ہیں زندگی کی جن میں میرے پیارے خداوند نے مجھے کچھ سکھایا ہے، اب بھی سیکھ رہا ہوں میں۔ لیکن مجھے یاد ہے کبھی بھی کسی نے مجھے کچھ دے دیا ہو، وہ گفٹ جس کا میں حقدار نہیں تھا، مجھے یاد ہے اب اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ اب اسٹیلا تو نہیں ہے، وہ کر لیا کرتی تھی، تو اب میں کچھ کرتا ہوں۔ تو آج یہ دیکھیں گے کہ خدا اپنی محبت کی وجہ سے ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تہوار خدا کی محبت کا ہے۔ خدا کا شکر ان تمام بزرگوں کے لیے جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ تہوار کچھ عجیب ہے، یہ اس بات کا تہوار نہیں ہے کہ انسان نے کیا کیا ہے، یہ اس بات کا تہوار ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بے مثال ہے، بے حد ہے اور بلا شرط ہے۔ خدا کی محبت ہے جس کا ذکر آپ ساری دنیا میں سنتے ہیں اس سیزن میں، جسے کرسمس کہتے ہیں۔ میں تو اس کو عید ولادت کہا کرتا تھا، آپ بھی، جس دن خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ لیکن اس میں خدا کی محبت ہے، ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا ہے، اور وہ بھی گنہگار انسان کے لیے۔ ہم انعام دیتے ہیں دوستوں کو یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کے ساتھ شرط کوئی نہیں ہے۔ لکھا وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا۔ کتنی بڑی خدا کی یہ مہربانی ہے، سورج نکل آئے تو جیسے جان آ جاتی۔ سورج سب کے لیے ہوتا، بلا شرط ہے خدا، اور بے حد ہے۔ اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ خدا مجھ سے کتنی محبت رکھتا تو وہ پھر جیسا ہے ویسا کبھی رہ نہیں سکتا۔ اس محبت کی زبردست قدرت ہے۔ تو اس محبت میں خدا نے کیا انسان کو پیش کیا ہے جس کا نہ تو وہ حقدار ہے اور نہ اس کے لیے پوری شکر گزاری ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو خدا کے بندے نے کہا کہ خدا کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں، کیا دے سکتے ہیں اسے، کیسے شکر کریں
میں تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے شکر کروں. مجھے تو اپنی بہن یاد آتی ہے. ایک تھی بڑی بدنام تھی بیچاری، انجیل میں اس کا ذکر ہے لوکا کی، نہیں بڑی بدنام تھی، بد چلن بگاڑ دیا تھا کسی نے. جس نے بگاڑا تھا پتہ نہیں وہ کہاں تھا. کوئی اپنے آپ تو نہیں چلن بگڑتا کسی لڑکی کا. وہ یسوع مسیح کے پاس آگے سنتی تھی، بڑی خوش ہوئی، کہنے لگا گناہ گاروں کے لیے بھی کوئی ہے جگہ، یہ تو مجھے بھی قبول کر لے گا. تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کسی جگہ کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا. گھس گئی وہاں. اتنے آنسو شکر گزاری کے، اتنے آنسو کہ پاؤں دھو دیے اس کے. میں کیسے اس کی شکر گزاری کروں؟ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں کیسے شکر گزاری کروں؟ اس گھورے پر سے اس نے مجھے اٹھایا ہے، کیا کیا مجھے دیا ہے جن کا میں حقدار نہیں. میں کیسے اس کی شکر گزاری کروں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا خدا کا بندہ داؤد. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا نہیں دیا، کب دے گا دوسروں. وہ کہہ رہا جو نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. تو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کروں گا جو خدا نے ہر انسان کے لیے مفت میں یہ کہا ہے کہ لے لو. خداوند یسوع جس کو ہم کہتے ہیں وہ خدا کی محبت کا ایک انعام ہے تمام دنیا کے لیے. اس کا کلام جیسے ظاہر ہوتا رہا ہے، اس کلام کی ہم عزت کرنی چاہیے. خدا کا کلام موسیٰ پر ظاہر ہوا جھاڑی میں، اس جھاڑی کو اس نے کہا یہ پاک ہے. آواز میں ظاہر ہوا ہے خدا کا کلام، خدا کا کلام کتاب میں ظاہر ہوا ہے. بڑی پیاری بات کہی خدا کے بندے داؤد نے 119ویں زبور، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. ایک سکے کے پیچھے انسان جھوٹ بولتا، وہ گئی شریعت، وہ پڑی شریعت. لیکن خدا کا کلام ہے، اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. اس کا ذکر کرنا اور بات ہے، اس پہ زندگی نثار کر دینا اور بات ہے، اس پر عمل کرنا بات ہے اصل. تو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کو کیا انعام دیا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے. وہ جو کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے وہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. خدا نے جہان سے محبت رکھی اور اپنے کلام کو پیش کر دیا انسانی صورت میں. وہ کامل انسان تھا، بالکل انسان، کبھی اس نے کوئی اس سے زیادہ بڑا دعویٰ نہیں کیا. وہ چاہتا تھا کہ لوگ پہچان لیں کہ وہ انسان ہے. ہر کوشش یہی تھی کہ لوگ دیکھ سکے کہ میں انسان ہوں، میں آدمی ہوں، آدمیوں کے درمیان. اور دیکھو آدمیوں نے کیا سمجھا اسے، ذرا دیکھیں میرے ساتھ یسایہ نبی کی کتاب 53واں باب. یہ تھا آدمیوں کا خیال اس کے بارے میں، اور بتا دیا گیا تھا کہ ایسے ہوگا، یہ سمجھا جائے گا اس کے بارے میں. 53واں باب ہے، اس پہ لکھا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا. جب ہم نے اس پر نگاہ کی تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر، مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، منہ در کو کر لیتے تھے، چھپاتے. اس کی تحقیر کی گئی، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یہ تھا وہ، اس دنیا میں اس طرح رہا تھا. آدمی، کامل انسان، غریب. اس نے کہا تھا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے، چڑیوں کے گھونسلے ہوتے، ابن آدم کے لیے تو سر دھرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. کسی پتھر پہ سر رکھ کے سو جاتا تھا پہاڑ پہ. وہ آدمی تھا، آدمی بن گیا تھا ہی آدمی. کلام جسم میں ظاہر ہوا اور ہمارے درمیان ایسے رہا بالکل جیسے ہم نے دیکھا، ساتھ ہی رہتا تھا. تو اس نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا انعام ہے، لینا چاہتے ہو لے لو، سب لے لو تمہارے لیے. خدا نے جہان سے محبت رکھی، دے دیا اپنے کلام کو جسم میں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کا انعام ہے. جیسے ہوتا ہے دیتے نا بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، دوستوں کو بھی، کسی بیگ میں دیتے، اس میں کوئی ایک چیز نہیں رکھتے، کئی دفعہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو ایمان میں انعام جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا، یہ خدا کی محبت کا ایک تھیلا ہے. اس کے اندر بہت سارے انعام ہیں، ان سب کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے. اس لیے خدا نے شرط نہیں لگائی، کیونکہ خدا کو معلوم ہے اس کی ضرورت سب کو ہے.
اس کے بغیر انسان محتاج ہے، اکیلا ہے، نا امید ہے، رو رہا ہے، پکار رہا ہے کوئی ہے تو مجھے بچائے۔ آؤ دیکھتے ہیں کیا انعام ہے جو ہمیں لینا ہے، اس کے قدموں میں آ کے اٹھا لو، آپ کے لیے ہے وہ۔ سب سے پہلی بات خدا یسوع مسیح نے کہا، تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ لے لو آرام، بہت بڑا انعام ہے یہ۔ آرام نہیں ملتا اس دنیا میں، نہ چین ہے نہ آرام ہے۔ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ بھی گولیاں کھا کھا کے نیند مانگتے کسی طرح نیند آ جائے۔ رات رات وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، کس کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح ان کو برباد۔ سو نہیں سکتے، چین نہیں ہے، اندر ان کا ضمیر ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور وہ اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ساری ساری رات۔ وہ کہتا ہے یہ انعام لے لو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں آرام دوں گا، تمہاری جان آرام پائے گی، لے لو۔ مفت ہے یہ۔ ان دنوں میں جب ہم ایک دوسرے کو انعام دے رہے ہیں اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں انعام دینے کے لیے، اگر میری بہن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے تو لے لو۔ خداوند یسوع مسیح کہتا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، لے لو آرام، میں دوں گا تمہیں۔ تھک گئے، آرام دیتا ہے وہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے، جس چیز کی وجہ سے انسان کو آرام کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکے گا اس کے ہوتے ہوئے، جس بیماری کی وجہ سے، جس بوجھ کی وجہ سے انسان کو آرام مل ہی نہیں سکتا، وہ ہے گناہ۔ اس کی معافی کا یقین نہیں ہوتا آدمی کو، شاید مرنے کے بعد کچھ ہو جائے، شاید میرے گناہ کم نکلے، میری نیکی زیادہ ہو جائے، کسی طریقے سے بھی انسان کو یہ یقین نہیں ہے۔ ایک بیچارہ پڑا ہوا تھا، فالج کا مارا ہوا، اس کا ذکر مرکز کی انجیل کے 2 باب میں۔ اس کو خدا نے ایک انعام دے دیا، سارے اسے نام دیتے تھے، تو گناہ گار ہے، یہ نام تھا اس کا، گناہ گار ہے، تجھ پر فالج کی لعنت ہے۔ اس کو لے آئے یسوع مسیح کے پاس، اس نے کہا میرے بیٹے، اس کو کہا بیٹا میرے پاس ایک تیرے لیے ایک انعام ہے۔ لوگ کہتے ہوں گے انعام تیرے لیے ہی، وہ بھی سوچتا ہوگا انعام مجھے کس بات کا انعام، دے تو دیا مجھے خدا نے ایک انعام، اور کیا انعام دے گا بھائی تو؟ سوچتا ہوگا خدا نے تو مجھے انعام دیا، میں مفلوج ہوں، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتا نہیں بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کہتا کیسے؟ کہتا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر اٹھا، چلا جا۔ گناہ گار کو معافی کا انعام اگر مل جائے، کسی کو یقین ہو جائے کہ وہ مجرم نہیں ہے، خدا کی نظر میں مبارک ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اسی زندگی میں اگر کسی کو یہ یقین، یہ ہے وہ انعام جو خدا دینا مانگتا ہے سب کو، کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ کہ انعام ہے، انعام کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، کوئی قیمت نہیں دی جاتی۔ اچھا جی کتنے کا لیا تھا آپ نے انعام؟ اگر کہیں وہ بیچارے وہ پرچہ پھاڑنا رہ جائے تو دیکھ لیتے ہیں اوہو یہ $11.99 کی ہے تو ہمیں $12 کا کچھ دینا چاہیے۔ یہ سب جھنجھٹ نہیں ہے اس میں، اس پہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی گئی ہے۔ آؤ میں تمہیں آرام دے دیتا ہوں، بیٹھو آرام کرو میرے پاس، تمہاری جان کو میں آرام دوں گا، تمہارے گناہ کا بوجھ لے لوں گا۔ تب تم کو پتہ لگے گا کہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے بعد آرام کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہتا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ اس دنیا میں ہے کہیں اطمینان؟ یوحنا کی انجیل میں یہ سارے حوالے آ جائیں گے، آپ دیکھ لینا آپ کے انعام پر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلی چیز آرام کا انعام، دوسری چیز گناہوں کی معافی کا انعام، تیسری چیز اطمینان کا۔ دیکھو یوحنا کی انجیل میں لکھا تم اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو، اطمینان نہیں ہے کہیں، کسی کو چین ہے ہی نہیں، نہ خود اطمینان ہے، نہ کسی کو اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو تو اخبار پڑھ کے دیکھ لینا، اپنے گاؤں میں دیکھ لینا، شہر میں دیکھ لینا، روز خبریں دیکھ لینا، کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں؟ کوئی اطمینان ہے کہیں؟ ہے کسی کی جان کو اطمینان؟ کوئی چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس وقت تو خوف کا راج ہے اس دنیا میں، ڈر کا، اور وہ ڈرا ہوا دوسروں کو ڈراتا ہے، وہ بھی ڈرا ہوا دوسروں کو بھی ڈراتا ہے۔ اس وقت دہشت اور وحشت اور نفرت کا راج ہے۔ ایسے حالات میں جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاس بلایا تھا تو کہا تھا تمہیں دکھ ہوگا لیکن میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔
اپنا اطمینان تمہیں دیتا. یہ لو, آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ خدا یسوع مسیح کو, جو خدا کا پیار ہے ساری دنیا کے لیے, اگر آپ اس کے پاس آ کے کہیں مجھے کوئی چین نہیں ہے, کیا کرے گا وہ؟ کس طرح آپ کو اطمینان دے دے گا کہ پھر آپ کہو گے دیکھوں اور کیا لکھا ہے اس کتاب میں, اس کتاب میں نے یہ پڑھا ہے. میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, تمہارا دل نہ ڈرے اور نہ گھبرائے. یہ ہے انعام جو وہ دے رہا ہے, بڑے دن کا انعام. آرام لے لو, معافی لے لو اپنے گناہوں سے, پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا کہ اب کیا ہوگا. پھر تیسری بات ہے اطمینان, میں تمہیں اپنی محبت دیے دیتا ہوں. یہ کہا تھا شاگردوں سے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی, اور لکھا اس میں کہ آخر وقت تک جیسے وہ ان سے محبت کرتا تھا. یوحنا کی انجیل ہے یہ, جیسے اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کے لیے جیسے وہ ان سے محبت کرتا تھا آخر تک ان سے ویسی محبت کرتا رہا. کتنا مشکل ہوگا. اور پھر کہتا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں ایک دوسرے سے جیسے میں نے تم سے محبت رکھی, اور اس کے لیے لکھا آخر تک. برا دیکھو یہ شاگرد تھے محبت کے لائق, وہ ساری دنیا کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ساری دنیا کی نمائندگی کر رہے ہیں. جھوٹ بولنے والے تھے, جھوٹ بولتے تھے, ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, دوسری قوموں سے نفرت کرتے تھے, تکبر کے بیمار تھے, گھمنڈ. پطرس کہہ رہا میں ان کی طرح نہیں ہوں, یہ ہوں گے, میں نہیں تیرا انکار کر, میں ان کے لیے کچھ نہیں کرتا. اس قسم کی نفرت, سامری لوگوں سے اتنی نفرت انہیں. دو شاگرد کہہ رہے ہیں کہ اگر تو حکم دے تو ہم ان پر آگ نازل کر دیں. یہ تھے وہ شاگرد, اس قسم کی طبیعتیں تھی ان کی, جھوٹ بولنے والے. ایک شاگرد جھوٹ بولتا تھا, پیسے اس کے پاس رہتے تھے, اس میں سے چوری کر لیتا تھا. جھوٹ تو دیکھو اس کو بیچ دیا ہے اور ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے. بہت یعنی مکاری کی کوئی حد ہوتی ہے. ان کے ساتھ اس نے محبت رکھی. کوئی یہ نہ کہے کہ میں گناہ گار ہوں, مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ. ارے یہ انعام ان کے لیے ہے جو اس کے حقدار نہیں ہے. وہ آپ سے محبت ایسی کرے گا کسی اور نے نہیں کی. اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا انسان سے. لکھا میں محبت رکھتا ہوں, میں اپنی جان تمہارے لیے دے دوں گا. مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے, واپس لینے کا بھی اختیار ہے. اور یہ جان کا دینا جو ہے نا, یہ دو باتیں, ایک تو اپنی جان کو قربان کر دینا, اور دوسرا اپنی جان تمہیں دے دینا. بھئی وہ مر گیا, میں اس کی جان کیسے لے لوں گا؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ایک اس کا دشمن اس کی گواہی ہے کہ اب میں مر گیا تھا, اب میں زندہ نہ رہا, مسیح مجھ میں زندہ ہے. اس طرح دیتا ہے وہ اپنی جان, اس طرح نہیں کہ وہ صلیب پر ہمارے لیے مارا گیا. سچ ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ جان اس نے ہمارے عوض میں دی تاکہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے. لیکن یہ جان کا دینا ایک اور معنی ہے. یہ انعام کے طور پر میں اپنی جان تمہیں دیے دیتا ہوں, تمہارے اندر ہوگی میری جان, میری خوبیاں, میرا سب کچھ تمہارے اندر ہوگا. اور ایک جگہ لکھا اے باپ میں اپنا جلال ان کو دیتا ہوں. ہم نے کیا دیا تھا اسے؟ ہمارے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ لیکن یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں لکھا اے باپ جو جلال تو نے مجھے دیا تھا میں ان کو دیتا ہوں. انعام, گناہ گار کو جلال دیتا ہے وہ. یہ محبت کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم خدا سے مخلصی حاصل کریں, آرام حاصل کریں, اطمینان حاصل کریں, محبت حاصل کریں اور دوستی. زندہ خدا یسوع کہتا ہے میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے. دوست بدل جاتے ہیں, مجبور بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ زندہ خداوند ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. آؤ میرے پاس میرے دوستو, میں تمہارا دوست ہوں. اور ایک اور بڑی پیاری چیز ہے, وہ کہتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. یہ انعام ہے اس کا. 7 انعام کا ذکر کیا میں نے, 7 فولڈ ایک ہی بیگ میں. 7 انعام, خدا کی محبت کے اور خدا کے پیار کے انعام. لے لو, کاہے کو انکار کرنا, یہ تو ہماری ضرورت ہے. کون دے گا یہ انعام؟ کہاں سے ملے گا؟ انعام اس کی ہے کوئی قیمت؟ کوئی شرط نہیں ہے.
جو چاہے لے لے، لے لو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہو۔ میں بڑی فروتنی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ ایک منت کرنا چاہتا ہوں آپ سے، سن لو، یہ خدا کی طرف سے ہے، مجھے معلوم ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے ذکر کیا خدا کے انعام، 7 انعام جو آپ کو دے رہا ہے وہ لے لو، اور یہ انعام آپ اپنے پاس مت رکھو، کیونکہ یہ اتنے بڑے اور اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، دے دو۔ آرام دو کسی دوسرے کو، بے آرام نہ کرو، دے دو کسی کو، آرام دو کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، ان کو چین آ جائے، پھر ان کو دو معافی۔ کتنا اچھا ہو، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک ہی خدا کو ماننے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، معاف کر دو ایک دوسرے کو، معاف کر دو، دے دو یہ انعام معافی کا، محبت کا انعام دو۔ اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ جو نفرت ہے یہ کبھی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کتنا اچھا ہو میرے کسی خاندان میں آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے مجھے معاف کر دے، میری زبان بہت گندی ہے، میں نے تجھے بہت دکھ دیا۔ کبھی بھی آپ کو اپنی بیوی سے اتنا پیار اور عزت نہیں ملی ہوگی جو اس وقت ہوگی اگر آپ اسے کہہ دیں مجھے معاف کر دے، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے اس کی۔ معاف کرو دوستوں کو، بھائیوں کو، دشمنوں کو۔ اس دنیا میں سخت ضرورت، کہہ رہے خدا یسوع مسیح آنے والا ہے، یہی تو ہوگا، یہی تو ہوگا، ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، قومیں ایک دوسرے کو معاف کریں گی، اور کوئی صورت ہے نہیں۔ تو دیکھو ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو آرام دو، ایسی بات کہو جسے سن کر دوسرے کو اطمینان حاصل ہو، محبت۔ دوستیوں کو پھر سے قائم کر دو جو دشمنی میں بدل گئی ہے، پھر سے اسے دوستی میں بدل دو۔ یہ بڑا زندگی، اپنی زندگی خدمت کے لیے دے دو۔ اس زندگی سے خدمت تو پتہ نہیں کب تک ہے، کون جانے یہ میرا آخری موقع ہے، کون جانے آخری دفعہ آپ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں خدا کے حضور، میں اپنے لیے اور اس کے لیے آپ کے لیے فریاد کر رہا ہوں، کون جانے یہ آخری موقع ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں پتا، کر لو استعمال اپنی زندگی کا۔ اور پھر دیکھو خدا یسوع مسیح نے زندگی دی ہے، اور پھر یہ لکھا کہ وہ تاج دے گا۔ کسی کی عزت کرو، کسی کی ہمت بڑھاؤ، یہ ہیں وہ سب سے بہترین انعام جو اس موسم میں، ان دنوں میں ایک دوسرے کو دینے چاہیے۔ لے لو اس سے انعام، دے دو دوسروں کو یہ انعام۔ خدا کرے یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا آپ کو مبارک ہو۔ مجھ پر رحم کر میرے مالک، میری فریاد سن لے یسوع مسیح کی خاطر سے، تو نے کہا ہے میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کر دوں گا۔ کر دے خدا یہ معجزہ بہت لوگوں کی زندگی میں، کہ وہ تجھ سے انعام حاصل کر لیں اور انعام بانٹتے پھریں، دنیا کے لیے خود ایک انعام بن جائیں۔ آمین۔